بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى بأثره واستنى بسنته وجاهد لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طہ. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہم اوست، وگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بھی است. مپندار سعدی کہ راہ صفا تواں یافت جز از پے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزید وہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل سوشل میڈیا میں اور اخبارات میں اس بات کا کافی چرچا ہے، اور عام مجلسوں میں بھی، کہ جموں کے علاقے میں کسی ملعون اور بدنصیب انسان نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بدزبانی اور بد تہذیبی اور بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، جس سے تمام عالم کے مسلمانوں کے دل انتہائی مجروح ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور سخت اور بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں، علماء کرام اور ذمہ داروں نے اور عوام الناس نے بھی اپنے اپنے طور پر احتجاج درج کیے ہیں، اور حکومت تک یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے غلط عناصر اور شرپسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، تاکہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے، قرار واقعی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی اس قسم کی ہمت اور جرأت اور جسارت نہ کر سکے. بہرحال حکومت کس طرح اپنے فرض کو نبھائے گی، سب اس کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں، اور جب حکومتیں اپنے طور پر ان معاملات میں لیت و لال سے کام لیتی ہیں تو پھر نتائج بڑے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں، یہ ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. حکومت
اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی ان جیسے گستاخوں کے ساتھ؟ اللہ پاک بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اس کی طرفداری کی تو اللہ کے غضب سے نہ وہ بچ سکے گا نہ یہ بچ سکیں گے۔ اس پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری صرف وقتی احتجاج سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اب ہم پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب دشمن آپ کو ستایا کرتے تھے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی گئی، جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک دعا مانگی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دیجئے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کس کو ستا رہے ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل مسئلہ کوئی بھی گستاخ ہو، کوئی بھی بدتمیز ہو، اس کی بدتمیزی اور گستاخی کا وزر اور وبال جیسے اس کے سر پر اور گردن پر ہے، ہم لوگ بھی پوری طرح اس سے بری نہیں ہیں، کیونکہ ہم سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف غیروں میں کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ہمیں یہ کام کرنا تھا ہم سے اس میں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ وہی بات ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ ہمیں چاہیے کہ احتجاج تو کرنا ہی ہے، وہ تو ہمارا ایمانی فریضہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے دعائے ہدایت بھی کریں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس جہنم میں کود رہے ہیں، یا اپنے لیے کون سی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فریضے سے غافل نہیں ہونا ہے۔ ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، خوبیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو دنیا کے لوگوں تک کما حق کو نہیں پہنچا سکے۔ اس سلسلے میں آج سے ہم طے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق سے کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک کا معمول بنائیں گے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک لوگوں میں سے میرے نزدیک وہی ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا تھا۔ اور قرآن مجید میں ہمیں حکم ملا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اے ایمان والو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بحکم خدا صلاۃ و سلام کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرو۔ کثرت سے درود کا حکم قرآن میں موجود ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 خاص رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور بعض روایت میں وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اس کی 10 خطائیں معاف فرمائیں گے، اس کے 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، چاہے درود ابراہیمی ہو جو نماز میں پڑھتے ہیں، یا مختصر درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وسلام علی المرسلین وغیرہ، یہ مختصر درود بھی پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ بہت کارآمد چیز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے اور ہمارے خاندان کو جو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمات کی توفیق عطا فرمائی اور عظمتیں عطا فرمائی، یہ درود شریف کی کثرت کی برکت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ درود شریف کے فضائل ہیں، ان کا شمار کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ بہرحال یہ بڑی سعادت ہے اگر ہم آج سے اپنا معمول بنائیں کہ کم سے کم 300 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں برذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے، اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں اور پورے عالم میں جتنا بھی ہم سے ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور آپ کے کمالات اور آپ کی عظمتوں کو
اور آپ کے احسانات کو زیادہ سے زیادہ ان کی اشاعت کریں، ان کو پہنچائیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہی ہمیں پتہ نہیں کہ سیرت طیبہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کا مقام میں بلند عطا فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، ہم اس سے خود واقف نہیں، نہ ہمارے گھر میں پتہ ہے، صرف وقتی ابال اور وقتی احتجاج سے کام بننے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں اب سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ذات اقدس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین کا مرکز ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرہ کی دین ہمہ اوست، تمام دین جو ہے وہ ذات مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا اس سے جتنی وابستگی ہوگی اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ مبارکہ کی اتباع کی بھی توفیق ملے گی۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو اتباع کیا کرے گا آدمی؟ لہذا خود بھی سیرت طیبہ سے جڑنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں غرق ہونا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سلسلے میں جو ہے خوب فیضیاب کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے معاشرے میں، پورے عالم میں، ہر زبان میں، ہر طرح سے جس کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے، قلمی ہے، زبانی ہے، شعر و شاعری میں، ادبی انداز میں، جو افسانے خرافات باقی چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں موبائل پر، انٹرنیٹ پر، اس سے بہتر ہے کہ اس سلسلے کو آج سے اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ اور گستاخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین اور منہ توڑ جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تم لوگوں نے ہمیں چھیڑا، ہم سوئے ہوئے تھے، غفلت میں ہیں، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور آج سے ہم بیدار ہو چکے ہیں۔ تمہارا جو ہے رول اس میں یہ ہوا، تم نے تو اپنے طور پہ گستاخی کی، لیکن اللہ نے اس شر میں ہمارے لیے خیر پیدا کر دی، وہ یہ کہ ہم بیدار ہو گئے۔ آج تک اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور تھے، غافل تھے، آج کے بعد ہم سے یہ خطا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اپنے محبوب پیغمبر، اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل روز قیامت بھی شفاعت سے ہمیں فیضیاب فرمائیں گے، حوض کوثر پر اپنے دست مبارک سے جام پلائیں گے، کل کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے سامنے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں انتظار ہوگا، اور آپ کی شفاعت انہیں ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلانے والے تھے، محنت کرنے والے تھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، غفلت سے توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ نوازتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم فیصلہ کر لیں، قدم اٹھائیں اور آگے چلیں، اللہ تعالیٰ راستے ہی راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو آج سے یہ طے کر لیں انشاءاللہ، جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جس زبان میں دی ہے، جس طریقے سے دی ہے، خوب اور خوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے محاسن کو، آپ کے احسانات کو انسانیت تک، امت تک، اپنے گھر والوں تک، اپنے معاشرے تک پہنچائے، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائے۔ یہ سب سے اہم کام ہے، اور یہی اصل کام مسلمان کا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہی معروف ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہنچانا، یہی تو معروف ہے، آپ کے طریقے کو پہنچانا، اس کو زندہ کرنا۔ تو ہم سب آج وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت سے کہ انشاءاللہ آج تک جو کوتاہیوں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، تمام امت کی مغفرت فرمائے، تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں ان کا اہتمام کریں گے، اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور محاسن اور احسانات کا خوب خوب تذکرہ کریں گے، پورے عالم تک یہ بات پہنچائیں گے، ہر طریقے سے، ہر زبان میں، ہر لہجے سے اور ہر انداز سے، جو بھی ہمیں اللہ نے صلاحیت دی ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس سے انشاءاللہ تعالی جو لوگ نادانی میں، بیوقوفی میں اور حماقت میں آ کر، اور یا کسی کے اکساوے میں آ کر، یا اپنی جہالت کی وجہ سے یا بدباطنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا سامان بھی ہمارے ذریعے پیدا فرمائیں گے، اور ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ایک حقیر سی کاوش اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
مجھے کرنے کی جو ہے سعادت ملی ہے کہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ اشعار فرمائے، جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خود سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین بھی فرمائی۔ تو اور وہاں بھی طریقہ یہی تھا کہ ادھر کفار ہجو کرتے تھے، برائی بیان کرتے تھے اپنے طور پر، اور صحابہ اس کا جواب دیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر شریف پر بٹھاتے تھے، اور وہ اشعار میں جواب دیتے تھے، اور بھرپور انداز سے جواب دیتے تھے۔ تو یہی ہمیں کرنا ہے کہ اگر وہ برائیاں کر رہے ہیں، کچھ خباثت کر رہے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور کمالات اور احسانات کو اجاگر کریں گے زیادہ سے زیادہ۔ اس کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق اور فضل و کرم سے اس میں جو 2-4 اشعار ہیں، ان کا اردو میں مجھے جو ہے ان کی ترجمانی کرنے کی سعادت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کہا گیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آخر نے اس کا جو ہے اردو اشعار میں اس طرح سے ترجمہ کیا ہے، نہ میری آنکھ نے دیکھا ہنسی کوئی نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میری آنکھ نے دیکھا ہنسی کوئی نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مائیں جن سکی دل بر و اجمل آپ کے جیسا، نہ میری آنکھ نے دیکھا ہنسی کوئی نبی جیسا، نہ مائیں جن سکی دل بر و اجمل آپ کے جیسا، کیا ہے پاک رب نے آپ کو ہر عیب سے گویا، کیا ہے پاک رب نے آپ کو ہر عیب سے گویا، بنایا آپ کو خالق نے جیسا آپ نے چاہا، کیا ہے پاک رب نے آپ کو ہر عیب سے گویا، بنایا آپ کو خالق نے جیسا آپ نے چاہا، نہ میری آنکھ نے دیکھا ہنسی کوئی نبی جیسا، نہ مائیں جن سکی دل بر و اجمل آپ کے جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باقی لمحات ہیں زندگی کے، جو گزرے ہوئے لمحات غفلتوں میں گزر گئے، اللہ معاف فرمائے، بہت بہت معاف فرمائے، رحم فرمائے، اور جو لمحات زندگی کے باقی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے، پھیلانے اور ان کی نشر و اشاعت اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان لمحات کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر عبد الرحیم، دارالعلوم المصطفی، بارہمولہ، توحید گنج۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔